پاکستان کی بھارتی وزیر اعظم کے اشتعال انگیز الزامات کی سختی سے تردید۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی قیادت علاقائی کشیدگی کو سیاسی مقاصد کے لیے ہوا دے رہی ہے۔ نریندر مودی کے الزامات بے بنیاد، اشتعال انگیز اور غیر ذمہ دارانہ ہیں۔ خطرناک بیانات اقوام متحدہ کے چارٹر اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار۔ پاک بھارت جنگ بندی برقرار، لیکن مسئلہ بھی حل نہیں ہوا۔ طویل مدتی مسائل کا خطرہ اب بھی موجود۔ اچھی خبر یہ ہے کہ دونوں ممالک نے سیز فائر پر عمل درآمد کا عہد کیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان ٹیمی بروس کی گفتگو، کہا تصادم روکنے اور جنگ بندی برقرار رکھنے میں امریکہ نے اہم کردار ادا کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ، موجودہ علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال، برادرانہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ، دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ تعاون مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ خضدار میں اسکول بس پر حملہ، سلامتی کونسل کا پاکستان سے اظہار یکجہتی۔ بیان میں کہا کہ دہشت گردی بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ منصوبہ سازوں اور مالی معاونین کو انصاف کے کٹہرے میں لانا ضروری ہے۔ تمام ممالک اپنی ذمہ داریوں کے مطابق پاکستان کے ساتھ تعاون کریں۔ امن کو درپیش خطرات کا ہر ممکن طریقے سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ خضدار حملے میں شدید زخمی طالب علم حیدر جانور نہ ہو سکا۔ شہید ہونے والے طلباء کی تعداد 5 ہو گئی۔ حملے میں شہید 2 بچیوں کے والد کا حوصلہ آسمان سے بھی بلند۔ دشمنوں سن لو، تم ہمیں کمزور نہیں کر سکتے، تمہارا مقابلہ کریں گے، صوبیدار سلیم کا پیغام۔ یہ دشمن ہمیں کمزور نہیں کر سکتا، اس کا مقابلہ کریں گے۔ بچوں کے اوپر حملہ کرتا ہے، بچوں کے اوپر حملہ نہ کرو، ہم پہ حملہ کرو۔ جموں کشمیر کے عوام بھارتی جبر و تشدد کا شکار۔ بھارت آبادیاتی ساخت تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے دنیا کو خبردار کر دیا۔ بولے بھارتی حملوں میں 40 شہری شہید اور 120 سے زائد زخمی ہوئے۔ جنگ کے دوران پاکستان نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، صرف فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ I now request the President of the Islamic Republic of Pakistan and the Prime Minister to kindly proceed with the investiture and confer the baton of Field Marshal upon Field Marshal Syed Asim Munir, Nishan-e-Imtiyaz Military Chief of the Army Staff. بھارت کو شکست دینے کے بعد ملکی تاریخ کا ایک اور عظیم لمحہ، آرمی چیف سید عاصم منیر کو بیٹن آف فیلڈ مارشل سے نوازا گیا۔ ایوان صدر میں پروقار تقریب، صدر مملکت اور وزیر اعظم نے اعزاز دیا، ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ تقریب میں نواز شریف، بلاول بھٹو، وفاقی وزراء، مسلح افواج کے سربراہان، گورنرز، وزراء اعلیٰ اور غیر ملکی سفارتکاروں کی شرکت۔ سینئر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا، ہم نے ثابت کیا مادر وطن کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ صدر اور وزیر اعظم کا فیلڈ مارشل کو خراج تحسین اعزاز دینا قابل فخر لمحہ قرار دیا۔ امن تب آئے گا جب بھارت جنگی جنون سے چھٹکارا پائے گا۔ 2 ایٹمی ممالک کے درمیان جنگ کا تصور خطرناک اور مضحکہ خیز ہے۔ DGISPR کا الجزیرہ ٹی وی کو انٹرویو، کہا پاکستان کا پانی بند کرنے کا کوئی پاگل ہی سوچ سکتا ہے۔ کل کشمیر پاکستان میں شامل ہو گیا تو تمام دریا ہمارے ہوں گے۔ دوران جنگ ہم نے دانش مندی سے کام لیا، کشیدگی کو بڑھنے نہیں دیا۔ بھارت ایسا ماحول بنا رہا ہے جو باہمی تباہی کا سبب بنے گا۔ جب تک بھارت اندرونی مسائل کو حل نہیں کرتا، امن ممکن نہیں۔ انڈیا نے کھلم کھلا جارحیت کی، ہم آج بھی ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ دوبارہ ایسی حرکت کی تو ہمارا رد عمل زیادہ تیز اور شدید ہوگا۔ ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری اور سیکرٹری داخلہ آج 2:30 بجے اہم پریس کانفرنس کریں گے۔ بھارت کے خلاف تاریخی فتح، فوج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے استحکام پاکستان پارٹی کا مارکہ حق کنونشن آج لیا میں ہوگا۔ تیاریاں مکمل، بینرز آویزاں کر دیے گئے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا۔
صدر IPP اور وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان مہمان خصوصی ہوں گے۔ مرکزی اور صوبائی قائدین بھی کنونشن سے خطاب کریں گے۔ معرکہ حق میں جانوں کا نذرانہ دینے والے شہداء اور غازیوں کو سلام عقیدت۔ ISPR نے نغمہ ریلیز کر دیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منی نے شہدائے معرکہ حق کو ماتھے کا جھومر قرار دیا۔ نغمے نے 1965 کی یادیں تازہ کر دی۔ پوری قوم نے افواج پاکستان کا ساتھ دیا اور مل کر بھارت کو دھول چٹائی۔ نغمہ آتے ہی سوشل میڈیا پر چھا گیا، ٹاپ ٹرینڈ میں شامل۔ صدر مملکت سے IMF کے وفد کی ملاقات، پاکستان کی معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ IMF پروگرام پاکستان میں معاشی استحکام لانے میں مددگار ثابت ہوا، ملک میں معاشی ترقی کو فروغ حاصل ہوگا۔ صدر مملکت نے معیشت کی بہتری کے لیے وزارت خزانہ اور ٹیم کے اقدامات کو سراہا۔ عالمی مالیاتی ادارے کے وفد نے کہا، پروگرام سے معاشی معیشت میں استحکام لانے میں مدد ملی۔ میاں والی میں دہشت گردی کی کوشش ناکام، رحمانی خیل موڑ کے قریب CTD سے مقابلے میں 3 دہشت گرد ہلاک، 6 فرار ہو گئے۔ اسلحہ اور بارودی مواد برآمد۔ حکام کے مطابق دہشت گرد پولیس چوکیوں پر حملے کی منصوبہ بندی مکمل کر چکے تھے۔ علاقے میں سرچ آپریشن جاری۔ غزہ میں سفاکیت کی انتہا، غذائی قلت سے بچوں سمیت 29 فلسطینی لقمہ اجل بن گئے۔ غزہ سٹی، دیر البلا اور جبالیہ کیمپ پر اسرائیلی فورسز کی شدید بمباری۔ 24 گھنٹوں میں مزید 85 افراد شہید، تعداد 53,762 ہو گئی۔ 80 دن بعد غزہ میں پہلی امداد پہنچ گئی۔ اقوام متحدہ نے امدادی سامان کو بنیادی ضرورت کے لیے بھی ناکافی قرار دے دیا۔ جبالیہ میں اسرائیلی طیاروں کی بمباری سے گھر تباہ، پورا خاندان ملبے تلے دب گیا۔ یا اللہ، میں اپنے اپنوں کو بچانے کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ نوجوان کی فریاد نے ہر آنکھ کو اشکبار کر دیا۔ پنجاب کے سروس اسٹیشنز میں واٹر ری سائیکلنگ پلانٹس لگائے جائیں۔ لاہور ہائی کورٹ کا اسموک تدارو کیس میں بڑا حکم، عدالت نے قرار دیا پانی کو محفوظ کرنے کے لیے مزید اقدامات کرنا ہوں گے۔ آئندہ سماعت پر کمشنر لاہور سے قصور واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ سے متعلق رپورٹ طلب۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں گرمی کی شدت برقرار، میدانی علاقوں میں شدید گرمی کی پیش گوئی۔ لاہور میں ہوائیں چلنے سے گرمی کا زور کم ہو گیا۔ 28 مئی کے بعد بارش کا امکان، اسلام آباد، کشمیر اور خیبر پختونخوا کے چند علاقوں میں بادل برسنے کی توقع۔ ٹرمپ انتظامیہ اور ہارورڈ یونیورسٹی کے اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ تعلیمی ادارے میں غیر ملکی طلباء کے داخلے پر پابندی۔ US ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی نے ہارورڈ یونیورسٹی کا تعلق چینی کمیونسٹ پارٹی سے جوڑ دیا۔ غیر ملکی طلباء کو دیگر تعلیمی اداروں میں منتقل ہونے کی ہدایت۔ اسرائیل مخالف مظاہرین کے خلاف کارروائی نہ کرنے پر ٹرمپ انتظامیہ نے $2.5 ارب سے زائد کی فنڈنگ بھی روک دی۔ PSL 10 میں کراچی کنگز کا قصہ تمام، لاہور قلندرز نے قذافی اسٹیڈیم کا میدان فتح کر لیا۔ شاہین 11 نے 191 رنز کا ہدف 4 وکٹوں پر حاصل کیا۔ 65 رنز بنانے پر عبداللہ شفیق پلیئر آف دی میچ قرار۔ ایلیمنیٹر 2 میں آج لاہور قلندرز اور اسلام آباد یونائیٹڈ مد مقابل ہوں گے۔ فاتح ٹیم اتوار کو فائنل میں کوئٹہ گلیڈیٹر سے ٹکرائے گی۔ سعودی پرو لیگ میں الاہلی کو اپسٹ شکست، الاتفاق نے کے مقابلے میں 3 گول سے زیر کیا۔ الخدود نے الرائد کو 1-0 سے شکست دی۔ پوائنٹس ٹیبل پر الخدود کا 16واں اور الاتفاق کا 7واں نمبر۔ اور برتھ ڈے بوائے نوواک جوکووچ جنیوا اوپن کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے۔ کوارٹر فائنل میں سربین سٹار نے اطالوی پلیئر کو شکست دی۔ میچ کے بعد جوکووچ کی 38ویں سالگرہ کا کیک بھی کاٹا گیا۔